مسئلہ تکفیر کیا ہے؟ مسئلہ تکفیر کا معنی یہ کہ کسی مسلمان کو کافر قرار دینا۔ دین اسلام کے نازک ترین مسائل میں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے نازک مسئلہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کافر قرار دے دیا جائے۔ اب وہ اس کے اقوال کی وجہ سے یا اس کے افعال کی وجہ سے یا حکم شرعی جس طریقے سے بھی اس پر لگے، تو یہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے مفتی کے لیے کسی کو کافر قرار دینا۔ لیکن جس کے لیے فقہا نے یا متکلمین نے کفر کا قول کر دیا، بالخصوص علماء اہل سنت نے جس کے لیے کفر کا قول کر دیا اور جن کے لیے فیصلے طے کر دیے گئے، ہمارے فقہا نے، ہمارے متکلمین نے، بالخصوص سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے غلام دستگیر قصوری صاحب اور مولانا نذیر رامپوری صاحب، شاہ سلامت اللہ رامپوری صاحب، شیر بحث اہل سنت مولانا عصمت علی خان قادری صاحب، ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری صاحب، اور اسی طریقے سے پیر سید صوفی جماعت علی شاہ صاحب رحمہم اللہ علیہم اجمعین، ان علماء نے اور اس کے علاوہ بھی دیگر علماء نے جن کے کفر کا قول کر دیا اور جن کے بارے میں کہہ دیا، جن کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ لوگ کافر ہیں، یا تو اللہ جل مجدہ الکریم کی گستاخی کی وجہ سے کافر ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی گستاخی کی وجہ سے کافر ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پھر ان کے کفر میں کسی کو کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں اتنے بڑے بڑے مشاہیر علماء جن کے نام میں نے لیے، اور اس کے علاوہ بھی مکہ مدینہ کے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ ان کے ساتھ اس مسئلہ تکفیر میں شامل تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے علماء نے مسئلہ تکفیر کو حل کر دیا، تو اب وہ آدمی انتہائی ناخواندہ درجے پر ہوگا جو مسئلہ تکفیر کو یہ سمجھے گا کہ یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، اور اس کی جو تعبیرات ہیں اور اس کی جو تشریحات ہیں اس کو سمجھنے میں لوگوں سے غلط فہمی ہوئی۔ گزشتہ دنوں ہوا یہ ساری گفتگو میں نے کیوں کی؟ گزشتہ دنوں ہوا یہ کہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، بڑا کام کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے مسئلہ تکفیر کو سمجھنے میں بہت بڑی غلط فہمی کا وہ شکار ہوئے ہیں، اور یہ وہی ڈاکٹر صاحب ہیں جو سکھوں کے گردواروں میں بھی جاتے ہیں اور سکھوں کے جو وہ بڑے جو گرو ہوتے ہیں ان کے پاؤں میں بھی جا کر بیٹھتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو بھی بٹھاتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں ریسرچ کا، یعنی کہ ایک مسلمان اسکالر کسی سکھ کے قدموں میں جا کر بیٹھے اور پھر مسلمان خواتین کو ان کے قدموں میں بٹھائے اور پھر اس کو نام دے کہ یہ ریسرچ ہو رہی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب ہیں۔ اور پھر اسی طرح ایک خاتون جو ابھی کچھ دنوں پہلے ان سے منسوب ہوئی، تو ان سے بھی ابھی تک انہوں نے اپنی نسبت کو واضح نہیں کیا کہ ان کی نسبت ان کے ساتھ واضح ہوئی نہیں ہوئی، اور یہ وہی خاتون ہے کہ جو ان طواغیت اربعہ، جو طواغیت اربعہ ہیں، ان کے کفر میں تعویلات پیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ حالانکہ قاعدہ کلیہ یہ یہاں پر میں ایک ضمنی بات عرض کر دوں کہ قاعدہ یہ ہے کہ جس کی کفر کلامی ڈکلیئر ہو جائے، اس کی کفر کلامی کی ڈکلیئر ہونے کے بعد، واضح ہونے کے بعد، کسی کو اس میں تعویل کرنے کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے کسی بھی طریقے سے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ جو عبارت من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، اس میں اپنی طرف سے کوئی چربا سا بناتے ہوئے ایک بات، پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی دیکھیے شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ پر بہت سارے لوگوں نے، علماء اہل سنت نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ پہلی بات تو یہ کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ پر کن لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگایا، یہ ڈاکٹر صاحب اس بات کی وضاحت کریں گے لازمی، اور جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، اس کے تحت یہ جو شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے تحت آتا ہے، اس کی وضاحت بھی میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس کی بھی وضاحت لازمی کریں۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہی یوں سمجھیے کہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے، اگر میں یہ کہوں کہ اس کو اگر بے ادبی نہ سمجھا جائے اور اگر سمجھا جائے تو اپنا ایک مسئلہ ہے، میں یہ کہوں کہ ایک انتہائی شاطرانہ چال چلتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھیے جی اسماعیل دہلوی پر علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا، جبکہ سید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، اور اس سے وہ تاثر دینے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر کسی عالم نے کسی کو کافر ڈکلیئر کر دیا تو دوسرا عالم بھی اس کو کافر مانتا ہو۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں ڈاکٹر صاحب کو
لوگوں میں لانے کی پہلی تو بات یہ کہ ضرورت کیوں پڑی. پھر چاہیے یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر وضاحت کرتے کہ علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ نے اور دیگر علماء نے جو بالخصوص علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ نے جو اسماعیل دہلوی پر جو کفر کا فتویٰ لگایا ہے، وہ کفر کا فتویٰ اسماعیل دہلوی پر کفر فقہی ہے، وہ فقہی کفر ہے، وہ کوئی کلامی کفر نہیں ہے. اور جس کتاب کا حوالہ ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں الکوکبۃ الشہابیہ کا، اس کتاب کی شروع میں سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے واضح طور پر اس بات کو لکھا ہے. یہ میرے ہاتھ میں وہی فتاوی رضویہ شریف ہے، تو یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ فقہا کی نصوص اور تصریحات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، فقہا نے یہ بات بالکل واضح طور پر لکھی ہے. آپ نے یہاں پر متکلمین کا ذکر ہی نہیں کیا. اعلیٰ حضرت نے جو کفریات گنے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے 78 وجوہات سے کفر، جو اعلیٰ حضرت نے کفر کا قول کیا، تو وہ فقہا کا جو ہے اعلیٰ حضرت نے یہاں پر کفر کا معنی کیا اور کفر کی تصریح کی ہے. یہ فقہا کے طور پر کی ہے. جو آخر میں جو اعلیٰ حضرت نے کف لسان کیا ہے، وہ اصل میں سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے کفر کلامی سے کف لسان کیا. آپ نے فرمایا کہ میں کفر کلامی کا فتویٰ نہیں دیتا، کیونکہ ایک خفیف احتمال بھی ہو تو کفر کلامی کا فتویٰ ہمارے علماء نہیں دیتے، بالخصوص علماء متکلمین نہیں دیتے. تو اب رہی یہ بات کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے، آپ کا یہ جانیے، یہ بات سمجھیے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ ایک انداز ہے کہ آپ جو ہے فقہا کا جو کفر ہے، فقہا کے کفر پر بھی آپ کفر کا قول بھی کرتے ہیں، بلکہ ارتداد کا قول بھی کرتے ہیں. یہ میرے پاس فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کی جلد نمبر 14 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 293 ہے. یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت امام رضا خان صاحب رحمہ اللہ نے جواب سوال دوم کے نام سے ایک ہیڈنگ باندھی اور اس میں لکھا ہے کہ بلا شبہ رافضی تبرعی بحکم فقہائے کرام مطلقاً کافر مرتد ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت ہے اور یہ اسکرین پہ چل رہی ہوگی کہ یہاں پر بحکم فقہائے کرام مطلقاً کافر مرتد ہے، یعنی کہ وہ اس آدمی کے لیے مرتد کی اصطلاح بھی اعلیٰ حضرت استعمال کر رہے ہیں جس کو فقہا نے کافر قرار دیا. اب وہ جو اعلیٰ حضرت نے جو کف لسان کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، وہ کیوں اعلیٰ حضرت نے ایسا کیا؟ تو اب یہ بات یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت نے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا، کہ کفر کلامی سے آپ نے کف لسان کیا. کفر فقہی پر اعلیٰ حضرت نے کوئی بھی دو رائے قائم نہیں کی. پہلی بات، ڈاکٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ اس بات کی صراحت کرتے، وضاحت کرتے، لیکن چونکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی رستہ آگے نکالنا ہے اپنے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، کہ جن کے لیے ہمارے علماء کا واضح طور پر فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے لیے رستہ نکالنے کی کوشش کرنی ہے، تو انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اگر ہمیں مدعو کریں تو ہم انشاءاللہ ان کو اس بات کا تسلی بخش جو ہے، ان کو اس کی تسلی کرائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے اس مسئلے کو سمجھنے میں جو ہے وہ آپ غلط فہمی کا شکار ضرور ہوئے. رہی یہ بات کہ یہاں پر بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی پھر ویڈیو کیوں بنی، تو یہ بات یاد رکھیے کہ کیونکہ پہلے انہوں نے ویڈیو بنا دی، لوگوں تک پیغام پہنچ گیا، تو اس وجہ سے ہمارے لیے یہ لازم ہو گیا کہ ہم اس بات کی صراحت کریں. اس ضمن میں سیکنڈ لاسٹ بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ خود علامہ فضل خیر آبادی کی جو کتاب ہے، فارسی نسخہ تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ، اگر ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھ لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا کہ علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ المقام الرابع در حکم اقتراف استخفاف بشان حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و حضرات سائر انبیاء علیہ السلام و حال مرتکب ای جریمہ شنیعہ عند الفقہاء و علماء الشریعہ. یہ لفظ لکھا ہے علامہ فضل خیر آبادی نے، یعنی کہ علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ بھی تکفیر کلامی یہاں پر نہیں کر رہے، تکفیر فقہی کر رہے ہیں، اور اس کی صراحت جو ہے ڈاکٹر صاحب نہیں کر سکے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نہیں کر سکتے، وہ چاہتے کچھ اور ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن یہ حرکات و سکنات تو یہ بتاتی ہیں. پھر اس کے بعد میرے پاس یہ ایک کتاب ہے انوار آفتاب صداقت، قاضی فضل احمد لدھیانوی صاحب کی. اس کے اندر 50 سے زائد علماء، جس میں پاکستان کے علماء بھی شامل ہے، ہندوستان کے بھی، اور اس کے علاوہ یعنی پاک و ہند کے علماء اور علماء مکہ مدینہ بھی شامل ہیں.
اسماعیل دہلوی کی تکفیر اس کتاب کے اندر کی گئی ہے، اور وہ بھی تکفیر فقہی کی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ تکفیر فقہی نہیں کی گئی، تکفیر فقہی کی گئی ہے، اور سید اعلیٰ حضرت نے اس پر تقریر لگائی ہے، اور صوفی سید جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی اس پر جو ہے تقریر لگائی ہے، اور اس کے علاوہ 50 سے زائد علماء جس میں مکہ مدینہ کے علماء شامل ہیں، انہوں نے اس پر اسماعیل دہلوی پر تکفیر کا قول جو فضل احمد لدھیانوی صاحب نے کیا ہے، قاضی فضل احمد لدھیانوی صاحب نے، ان سب نے اس پر تقریر لگائی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک غلط فہمی ہے، اور اگر اس پر انہوں نے رجوع کیا یا اس پر اپنی کوئی رائے دینے کی کوشش کی تو پھر انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔